10 کو ہم عید نہیں پڑھ سکے، 11 کو پڑھ لو، ایک دن آگے کر لو، اس دن بھی بلا نہیں گئی، 12ویں کو پڑھ لو، مکروہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور بہار شریعت کے اندر 799 نمبر پر چوتھے حصے کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ فتاوی رد المختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ مسئلہ میں حدیث پاک کے حوالے سے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اکثر یہ سوال کیا گیا ہے گائے کی قربانی ہوئی، اس میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو بہار شریعت کے 15ویں حصے کے صفحہ نمبر 359 نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ گائے کی قربانی کر رہا ہے، اس میں ایک حصہ قربانی کا ہے اور ایک حصہ عقیقے کا ڈالنا چاہتا ہے تو جائز ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا جانور انہی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جیسا قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا گوشت فقراء، عزیز و اقارب، دوست احباب کو کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا ان کو بطور ضیافت و دعوت کھلایا جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ایک اور مسئلہ، اکثر ساتھی کیا کرتے ہیں، وہ 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں، 1 پاؤ بھی گوشت نہیں ہوتا، وہ تھوڑے گھروں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو یار؟ وہ کم از کم ایک گھر میں 4-5 افراد تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کسی کو دینا ہے نا، اللہ کے نام پہ دینا ہے، تو یار اتنا تو دو، ایک وقت کی ہانڈی تو پکے۔ میں پرات پوری بھر لی، 3 بوٹیاں 4 بوٹیاں سارے محلے میں تقسیم کی ہیں، وہ کسی کھاتے بھی نہیں آئیں، کس کو کھلاؤ گے؟ اتنا دو، کم از کم کوئی ایک وقت کی ہانڈی پکائے تو گھر میں آرام سے ہو جائے۔ اللہ تعالی، یا پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے خود پکاؤ، دعوت کر لو سب کی، یا خود پکاؤ دعوت کر لو سب کی، بات وہیں پہ آ جانی، بوٹی آ جائے، 2 بوٹیاں آ جانی، دعوت پکا کے ان کو کھلا دو۔ کچا دینا ہے تو اتنا دو، کم از کم کسی کے گھر کا ایک وقت کا کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سارے محلے کے اندر تقسیم کریں اور 2 بوٹیاں دیں، بھائی 4 گھروں کو دے دو، لیکن اتنا دے دو، زیادہ آپ کو ہے دعوت کر لو، وہ اتنا ہی ہو جائے گا، ایک حسن معاشرت بھی ہو جائے گی اور دوسرا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا جی، وصی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یتیم کے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کر دے یا اس کے مال سے اس کی طرف سے قربانی کرے جبکہ یتیم مالدار ہو۔ فتاوی عالمگیری کی 2 جلد ہے، صفحہ نمبر 149۔ بہار شریعت کے اندر 19واں حصہ ہے جی، 1012 نمبر صفحہ ہے۔ اگر کوئی یتیم بچہ جس کا وکیل ہے، کفیل ہے، اس کو ہم عام لفظوں میں پاور آف اٹرنی کہہ لیں، ہاں جی، جو اس کا سرپرست ہے، وہ اگر یتیم مالدار بچہ ہے تو اس کی طرف سے، اب چونکہ مالدار ہے یتیم، خود تصرف نہیں کر سکتا، سرپرست ہے، وہ کرے گا تو اس کی طرف سے اس کے مال سے صدقہ فطر بھی ادا ہوگا اور اس کی طرف سے قربانی بھی کی جائے گی۔ اچھا جی، مسافر کا جو میں نے بیان کیا ہے اس کے اندر سفر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اتنا طویل فاصلہ طے کیا جائے جو درمیانی رفتار انسانی سے 3 دن 3 راتوں میں طے ہو، اس کو سفر طویل کہتے ہیں۔ اور اس کی تحقیقات شرعیہ یہ ہیں کہ اتنا طویل سفر کرنے والا مسافر نماز قصر ادا کرے گا اور اسے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے اور موضوع پر 3 دن اور 3 راتیں مسا کر سکتا ہے۔ دوران سفر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔
دوسری سفر کی قسم یہ ہے کہ اتنا طویل سفر نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے شہر سے باہر نکل جائے، خواہ چند ہی میل باہر صحیح۔ اس کو شریعت کی طرف سے جو تخفیف اور تیسر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر نماز باجماعت مؤکد نہیں، اور وہ سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے، اور پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے وغیرہ۔ سادہ لفظوں میں مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کر دے گا تو ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک مسئلہ، ایک قاعدہ ذہن میں یاد رکھ لیں، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اسی پر آج بات ختم کرتے ہیں۔ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، یعنی حلال اور حرام میں جب جمع ہوں گے تو غلبہ حرام کو ہوگا۔ اس قاعدے کے ماتحت اگر کتے اور بکری کے اختلاط سے بکری کے بچے ہوا تو وہ حرام ہے۔ یہ آج کل بڑا جو ہے نا وہ تماشا چلا ہوا ہے، بہت تماشا چلا ہوا ہے، جانوروں کو ہائیبریڈ کرنے کے لیے، ان کے اندر جینیٹک چھیڑ چھاڑ اور ان کو یہ پنگا لینے کے لیے یہ اس طرح کے کراس کرا رہے ہیں، حلال اور حرام جانوروں کے آپس میں کراس کرا رہے ہیں۔ اسی طرح کتے اور بکری کا یہ کروا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی 19واں حصہ ہے بار شریعت کا، 1095 نمبر پر مکمل تفصیل موجود ہے۔ جس بندے نے دیکھنا ہو تو اگر ایسا صورتحال ہو جائے تو وہ بکری کا بچہ بھی حلال نہیں ہے۔ اسی قاعدے